کیا حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے؟ کیا اس سے بچے کو نقصان ہوتا ہے یا فائدہ؟ کیا اسلام نے حمل کے دوران کوئی مخصوص مہینے مقرر کیے ہیں جن کے بعد تعلق قائم کرنا منع ہو جاتا ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں بہت سے لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ کا حکم کچھ اور ہے۔ آج کی ویڈیو میں قرآن، حدیث اور معتبر فقہی رہنمائی کی روشنی میں اس اہم سوال کا واضح جواب جانیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ محترم ناظرین، دار اتفاق صفحہ نمبر 39 جلد نمبر 3 میں درج ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہمبستری کتنے عرصے تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہمبستری کرنے کے نقصانات بچے کو کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہمبستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے، ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حاملہ عورت کے ساتھ ہمبستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم، یاد رہے اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح المسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہمبستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ یاد رہے اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے، مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہمبستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک وہ ہمبستری کر سکتا ہے اور کب اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہمبستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے ہمبستری کتنے مہینوں تک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہمبستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، حیض کے دوران۔ حیض کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ ہمبستری نہیں کر سکتے اپنی حلال بیوی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں تو اللہ کے قرآن نے جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہمبستری کرنے سے، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد عورت کو خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں، اور کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے، وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن میں کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں بھی بیوی سے ہمبستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے عورت سے پیچھے کی شرمگاہ پاخانہ کے اندر دخول کرنا، یہاں سے ہمبستری کرنا اللہ کے قرآن پاک نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے، عورت کی پچھلی شرمگاہ سے ہمبستری کرنا، دخول کرنا حرام ہے، بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ترجمہ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ حرف کے اندر یعنی کھیٹی کے اندر۔ کھیٹی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب گمان یہی ہوتا ہے، کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیٹ اگتا ہے۔ جس کھیٹی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ بیوی کی ہے، پیچھے کی نہیں ہے، وہ پاخانہ ہے، پاخانے کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے کہ کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ ہمبستری کر سکتے ہیں، تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مطہرہ اسلام کے تمام ماخوذ قرآن، حدیث، اجماع،
یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ اگر ہمبستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ہمبستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی اس سے ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہ چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے، باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر ان کو نہیں دیکھنا، صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے، صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے، لیڈی ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ حاملہ بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ فقہا کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، رد المختار، یہ فتاوی کی بہت بڑی کتاب دار الافتاح کا حصہ۔ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہمبستری کی جائیں تو بچہ اس کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا، اور ظاہری سی بات ہے خواہش تو پوری کرنی ہے، انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں، خواہش کی پورا کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ صحیح اسلامی معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ دین اسلام سے متعلق ایسے ہی مستند اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔